صاف ہوگا سوچتے کیا دوست کیا جانتا ہوں، تھوڑا صاف سمجھے. دیکھو یہ دنیا ہے، یہاں کوئی چاہے جتنا بڑا آدمی بن جائے، چاہے جتنے بڑے پوسٹ پر چلا جائے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کو اگر لیٹا ہوا ہے تو کھانے کے لیے اٹھنا پڑے گا کہ نہیں اٹھنا پڑے گا؟ اٹھنا پڑے گا نا. منہ میں ڈائریکٹ ہے تو چلا نہیں جائے گا، ہاتھ ہلانا پڑے گا کہ نہیں ہلانا پڑے گا. اور ایسا تو نہیں کہ بالکل ٹینشن سے پاک کوئی غم نہیں ہے. ان کو تو کبھی کبھی نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے. ہم لوگ تو دن بھر کام کرتے ہیں، رات کو ٹرائے کے سو جاتے ہیں. مگر جو زیادہ بڑے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے نہیں. یہ دنیا آرام اور آسائش کی جگہ نہیں ہے. یہاں غم اور خوشی، غم اور خوشی، کبھی یہ تو کبھی وہ، کبھی وہ تو کبھی یہ سب کے ساتھ ہے. یہ سب کے ساتھ ہے. آپ کو جو چہرے مسکراتے ہوئے دکھتے ہیں، ذرا کبھی اندر جھانک کے دیکھو تو اس کا دل جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنے غم ہیں. وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنی تکلیفیں ہیں. کسی کا اپنا مقصد نہیں پورا ہوتا، اس کا غم لگا ہے. اور کسی کے پاس کوئی غم نہیں ادھر ادھر کا، تو بیگم کا غم ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور گھر والی سے ستایا ہوا ہوتا ہے. بہت لوگ ستائے ہوئے ہوں گے، یہ اور بات ہے کہ نہ بولیں. ضروری نہیں ہے کہ سب کی بیگمات ستاتی ہوں، کیونکہ یہ کنیز فاطمہ ہے. اللہ کرے کہ یہ فاطمہ کی کنیز بن کے رہیں. اگر یہ فاطمہ کی کنیز بن کے رہیں، آپ غلام مصطفیٰ بن کے رہیں، تو گھروں میں تو میں کچ 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 یہ نہیں ہوگا. ہر گھر سے جنت کی خوشبو پھوٹے گی. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. بہرحال موقع یہاں بہت کم ہوتا ہے، میں بہت کچھ تو نہیں کہہ سکتا. جنت بتاتا ہوں کہ جنت میں کیا ملے گا، اور اگر جنتی بندہ ہو گیا تو پھر عیش و آرام کیا ہوگا. میں قرآن شریف کی 2-4 آیتیں پڑھتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے. میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا. جنتی جنت میں ہوں گے اور تکیہ لگائے ہوئے، ٹیٹ لگائے ہوئے، بہترین تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ. یہ ہماری تمہاری طرح لکڑی کے بنے ہوئے تخت نہیں ہوں گے، صوفہ سیٹ نہیں ہوگا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہیرے اور جواہرات، زمرد اور یاقوت، قیمتی موتیوں سے بنا ہوا تخت ہوگا، اور اس کے اوپر بہترین ریشم بچھا ہوا ہوگا، اور اس پر جنتی تکیہ لگائے ہوئے شان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا. اچھا یہ بیٹھنے والے کیسے ہوں گے؟ جنت تو بہت بڑی ہے اور جنت میں پوری بھری ہوگی، جنتی بھی بہت ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا ابھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کو کوئی پیچھے بیٹھتا ہے تو تھوڑی سی اڑان محسوس ہوتی ہے کہ پیچھے بیٹھے. کیا آگے اور پیچھے میں جو کوئی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر کون کنی مالدار ہے، کون غریب آدمی آگے بیٹھا ہے تو پیچھے بھنان بیٹھ رہے ہیں. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ پیچھے بیٹھنے میں، پیچھے ہونے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بھلے کہیں نہ پائے مگر تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. قرآن شریف میں متقین علیہ متقابلین، جنتی اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ہر جنتی دوسرے جنتی کے سامنے ہوگا، کوئی جنتی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا. یہ پیچھے کیوں نہیں ہوگا؟ نکتے کی بات بتائیں. پیچھے رہنے میں، پیچھے ہونے میں تھوڑی سی اڑن محسوس ہوتی ہے، اور جنت میں ذرہ برابر ہلکی سی بھی کوئی اڑن نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ نے جنت کی ڈیزائن اس طرح کی ہے، اللہ نے جنت بنائی اس طرح ہے کہ جنت پوری بھری ہوگی جنتیوں سے، مگر کوئی جنتی کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں ہوگا، بلکہ سب آمنے سامنے ہوں گے تاکہ ذرہ برابر اسے اڑن محسوس نہ ہونے. بتاؤ اتنا خیال دنیا میں کہاں کیا جاتا ہے؟ اتنا آرام کہاں دیا جاتا ہے؟ اتنا پروٹوکول کہاں دیا جاتا ہے؟
اتنی شان کا خیال کہاں کیا جاتا ہے؟ میرے عزیز غلام مصطفیٰ بن جاؤ، خدا یہ خیال فرمائے گا۔ مجھے کے بول یہ جنت ہے۔ اچھا جنت میں پہنچ گئے، میں پورا نقشہ تو جنت کا نہیں بیان کر سکتا مگر تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں۔ جنت میں آپ تک کیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، خدمت گار پاریش نوجوان لڑکے بغیر داڑھی مونچھ کے ایک دم خوبصورت تو اتنے کہ لگے گا کہ موتی ہے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ، وہ خدمت کے لیے لگے ہوں گے۔ منظر کیا ہوگا ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیے کہ اللہ یہ شان جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ بہترین ہیرے جواہرات کا تخت ہوگا، نرم و نازک ریشم بچھا ہوا ہوگا اور اس پر جنتی بیٹھا ہوا ہوگا، اور جنتی بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کے پاس یہ خدمتگار لڑکے غلام آئیں گے، اور آنے کے بعد کیا کریں گے ذرا قرآن کی زبانی سنیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے انتہائی خوبصورت نوجوان یہ آئیں گے اور جنتیوں کے سامنے پھیرا کریں گے، گھومیں گے۔ کیسے گھومیں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھ میں سراہیاں ہوں گی، ان کے ہاتھ میں جام ہوں گے، کاہے کے جام ہوں گے؟ شراب معین کے ہوں گے، وہ شراب کے جام ہوں گے کہ اس کو جو پی لے کبھی اسے غم نہ ستائے۔ وہ لے کر کے سراہیاں اور جام گھوم رہے ہوں گے اور جنتیوں سے پوچھ رہے ہوں گے کچھ چاہیے کچھ چاہیے۔ جیسے ہی خواہش کرے گا ادھر اس کے پاس وہ پیالہ حاضر کر دیں گے۔ اگر دودھ چاہیے اسے دودھ ملے گا، اگر شراب چاہیے تو شراب ملے گی، اور اگر اسے شہد چاہیے تو شہد ملے گا۔ جو چاہیے، جو اس کی طبیعت چاہے، فوراً بیٹھے بٹھائے تخت ہی پر ملے گا۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں کہ شراب کی بات کرتے ہیں مولانا، وہ شراب طہور ہوگی، یہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ اللہ نے خود بیان فرمایا یہاں کی شراب پی لیتے ہیں تو گٹر میں الٹے پڑے رہتے ہیں، یہاں کی شراب پی لیتے ہیں تو دماغ صحیح نہیں رہتا، پیشاب کر لیتے پتہ نہیں چلتا یہاں کی شراب پینے کے بعد۔ مگر جنت کی شراب، میرے نوجوانوں یہاں کی شراب کو ہاتھ میں لگانا، تمہارا مالک تمہیں جنت میں شراب پلائے گا۔ وہ شراب سبحان اللہ، لا يصدقون عنا ولا ينزفون، وہ شراب اتنی پاکیزہ ہوگی، وہ شراب اتنی اچھی ہوگی کہ شراب پینے کے بعد بڑبڑانا تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر سر میں درد بھی نہیں پیدا ہوگا۔ وَلَا يُنزِفُونَ، اور آدمی کی عقل بھی زائل نہیں ہوگی، بلکہ شراب ایسی ہوگی کہ پینے کے بعد طبیعت فریش ہو جائے گی۔ اچھا ادھر یہ تو خالی شرابیں ملتی رہے تو کام نہیں چلے گا نا، خالی شہد اور دودھ ملتا رہے تو کام نہیں چلے گا نا۔ اور سنیے آگے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جنتی جو اختیار کرے گا، جنتی کی جو طبیعت چاہے گی، وہ میوہ اور وہ پھل اور وہ فروٹ اسے فوراً اس کے تخت پر ملے گا۔ جانا کہیں نہیں ہے، نہ توڑنا ہے اور نہ ڈنڈا لے کے جھوڑے کھڑے، سب ملے گا کہاں بیٹھے گا؟ یہ جنت ہے۔ بولو کیا ہے؟ جنت۔ اچھا پھل فروٹ سے بھی خالی کام تو نہیں چلتا نا، خالی پھل فروٹ کھا کر کے کوئی کام چلا پاتا ہے؟ نہیں، کھانا چاہیے۔ وہ کھانے میں جلدی دال اترتی نہیں ہے، میں دوسری بات کیا کروں، خالی سادی دال ہوتی ہے تو مجھے جلدی نہیں اترتی ہے، آدھے پیٹ کھاتا ہوں، عادت ہو گئی، بگڑ گئی ہے۔ لیکن میرے عزیز حضور کے سچے غلام بن جاؤ تو جنت کا حال کچھ اور ہوگا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنتی جس پرندے کی خواہش کرے گا کہ اس پرند کا گوشت کھانا ہے تو فوراً وہ پرند فرائی ہو کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، اس کے پاس آئے، انتظار بھی نہیں کرتا۔
محدثین بیان فرماتے ہیں، مفسرین نے بیان فرمایا کہ جنت کے پرندے بہت بڑے بڑے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، جنتی اس کو دیکھ کر اگر پسند کر لیا کہ اس کا گوشت چاہیے تو اب اس کو کاٹا نہیں جائے گا، اس کو چھیلا نہیں جائے گا، اس کے پکانے میں ٹائم نہیں لگے گا. یہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. ادھر اس کی جنتی کی طبیعت چاہے گی، ادھر وہ پرندہ فوراً فرائی کیا ہوا بھنا ہوا فوراً کشت میں اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا. انتظار بھی اسے کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ انتظار میں تکلیف ہے. انتظار میں آپ چھٹپٹائے رہے ہوں بھوک سے اور کھانا نہ تیار ہو تو بتاؤ پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور جنت میں ذرہ برابر پریشانی نہیں ہے. جنت میں کوئی باورچی نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت، ادھر آپ چاہیں گے کہ اس پرند کا گوشت کھانا ہے، ادھر ابھی اڑ رہا تھا اور ادھر فوراً وہ فرائی ہو کر آپ کے سامنے تشت میں حاضر ہوگا. محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں جنتی کھائے گا اور جب وہ آسودہ ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا تو فوراً ہی وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جائے گا. جنت میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں آنے کو پائے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے یار اس طرح تو جو ہمارے یہاں لالچی قسم کے لوگ ہیں تو جنت میں اگر کھانا شروع کیا تو سب تو ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جنت میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی. اگر ایک پھل بندہ کھائے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. جنت میں کبھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہتا، آپ قرآن شریف پڑھیے، حدیث شریف پڑھیے، حضور کے فرمان پڑھیے. میں یقین دلاتا ہوں آپ کو وہ لطف کانوں میں نہیں آئے گا، وہ لطف موبائل میں نہیں آئے گا، وہ لطف فضول کاموں میں نہیں آئے گا. اگر واقعی آپ نے قرآن اور حدیث سمجھ لیا تو وہ مزہ آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے گا جو دنیا میں کہیں آپ کو نہیں مل پائے گا. مچل کے بولو نا. اچھا، اب کھانے پینے کے بعد انسانی ضرورت ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، بھیا ان کا احترام کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، لیکن دیکھو تو 10 بجے 11 بجے نالی کے پاس بیٹھے، نالی کے پاس بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ لگائے وہ کہیں بزی. یار یہ دنیا کی 2 کوڑی کی چمڑی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ غلام مصطفیٰ بن جاؤ، نظروں کی حفاظت کرو، پاک باز جوان بنو. اگر واقعی جوانی آ گئی ہے تو نکاح کر لو، ہلکے پھلکے میں نکاح کر لو، حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے اور تمہارا کام بھی بن جائے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. ایک جائز طریقہ اللہ نے رکھا ہے، اس جائز طریقے پر عمل کریے. سمجھ رہے نا؟ تو اس میں کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی حوریں ملے، سبحان اللہ، وحور غین کامثال اللؤلؤ المکنون. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہر جنتی کو اللہ پاک جنتی حوریں عطا فرمائے گا. وہ جنتی حوریں کیسی ہوں گی؟ جیسے سیب میں موتی ہوتا ہے، سیب سے موتی تازہ تازہ نکالا جائے، نہ اسے ہوا لگی ہوتی ہے نہ خراش لگا ہوتا ہے، بالکل وہ تازہ ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، ذرہ برابر اس پر خراش نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایسی جنت کی بیویاں ہوں گی کہ ذرہ برابر ان پر خراش نہیں ہوگی، خوبصورت اتنی ہوں گی کہ کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ بولو سب لوگ بولو. کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہاں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ جنت کا تذکرہ ہے، جنتی حوروں کا تذکرہ ہے. اور ایک جگہ تو قرآن شریف میں ہے کہ جنتی حوریں اس طرح ہوں گی کہ اتنی خوبصورت ہوں گی، ان کا رنگ اتنا صاف ہوگا کہ ان کی ران کا گودا بھی نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوں گی. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. سورہ رحمان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں جو جنتیوں کو بیویاں دی جائیں گی، نہ اس سے پہلے کسی انسان نے اسے چھوا ہوگا، نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. اتنی پاک باز ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون.
فرماتا ہے یہ جنت کی نعمتیں تمہیں کیوں دی جائیں گی؟ جو تم اچھے عمل کرتے تھے دنیا میں، اسی اچھے عمل کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا جنت میں شور شرابہ نہیں، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ جنت میں کوئی بکواس نہیں سنو گے، جنت میں کوئی برائی نہیں سنو گے، جنت میں کسی قسم کی تکلیف دہ آواز نہیں سنو گے۔ اگر کچھ سنو گے تو فرشتے آئیں گے، احترام کے ساتھ تمہیں سلام کریں گے۔ فرشتے سلام کریں گے، کون سلام کرے گا؟ بولو، فرشتے سلام کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے کیا ہے؟ بولو، جنت ہے۔ جنت صرف اتنی ہی نہیں ہے، اب اتنی فیسلٹی جنت میں۔ اچھا اب کھانے کے بعد میں یہاں کیا ہوتا ہے؟ گیس بڑھنے لگتی ہے، ایسیڈیٹی ہونے لگتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیور میں پریشانی، یہ پریشانی، وہ پریشانی۔ میں آپ کو کچھ مفید باتیں بتاؤں۔ بڑھاپا، پورا بڑھاپا ایک بیماری، وہ اب تو بوڑھوں کو تو چھوڑ دیجئے، ہم لوگوں جیسے جو نوجوان ہیں نا، تو پہلے کے بوڑھے اچھے ہم سے دوا پہ، اور ہم اور چھوڑ دیجئے، آپ جو پیدا ہو رہے ہیں ادھر پیدا ہوتے ہیں، ادھر ایڈمٹ کر دیے جاتے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ مگر جنت کا حال کیا ہوگا؟ اگر آپ غلام مصطفیٰ بن کے اس دنیا سے گئے تو چاہے بوڑھے ہو کے مرے، چاہے بچے ہو کے مرے، چاہے نوجوان ہو کے مرے، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو جنتی ہوگا اللہ وہ کسی بھی عمر میں مرا ہوگا، اللہ پاک اسے 33 سال کا کڑیل جوان بنا کر جنت میں رکھے گا۔ سبحان اللہ، کہ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 33 سال کا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، 30 سال کا کڑیل جوان۔ اور سنیے، جو جنتی ہوگا اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، چاہے جتنا کھائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فرائی کیا ہوا جب پرندہ ملے گا تو زیادہ اگر ڈھکیل لیا تو بدہضمی ہو جائے گی۔ نہ، یہ دنیا ہے نا، وہ جنت ہے، وہ اللہ نے مہمان نوازی کے لیے مومنوں کے لیے تیار کیا ہے، مومنوں کو مہمان نوازی کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ میزبان ہے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں ٹوائلٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جنت میں پاخانہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے جتنا کھائے، چاہے جتنا کھائے۔ ایک خوشبودار ڈکار بھی آئے گی تو وہ بھی خوشبودار تاکہ تکلیف نہ ہو، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، جتنا کھایا ہے سب ہضم ہو جائے گا۔ نہ پاخانے کی ضرورت ہے نہ پیشاب کی ضرورت ہے، پاخانہ اور پیشاب میں بدبو ہوتی ہے اور اللہ نے جنت میں کوئی تکلیف نہیں رکھی ہے، تو جنتی جو ہوگا اسے کسی قسم کی نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ بدن میں درد ہوگا، نہ بخار آئے گا، اور 33 سالہ ہی جوان رہے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ لیکن جنت میں نہ اسے بڑھاپا آئے گا نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، ہمیشہ وہ نوجوان ہی رہے گا اور ہمیشہ وہ عیش و آرام ہی میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنت ہے۔ بتاؤ یہ آرام کسی کو یہاں دنیا میں مل سکتا ہے؟ اور ہمیشہ ایسا رہے گا، ہمیشہ کوئی ٹینشن نہیں، نہ کام کرنا ہے نہ کاج کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ اچھا دوسری جگہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جنتی لیٹا ہوا ہوگا، اگر اپنے بستر پر اسے طبیعت چاہے گی کہ کچھ کھائیں، جنت کے پھل دیکھے گا، جنت کے فروٹ دیکھے گا، انگور لٹکے ہوئے ہوں گے، سیب لٹکے ہوئے ہوں گے، اور یہ دنیا کی طرح سیب اور انگور نہیں ہوں گے۔ محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک سیب کھائے گا تو 70 قسم کا ذائقہ اسی ایک سیب میں پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ جنت کا کچھ تصور باندھیے اپنے ذہن میں، سمجھیے ہے کیا جنت جو غلامان مصطفیٰ کو ملے گی۔ اب وہاں پھل اور فروٹ کھانے کی ضرورت ہوگی۔ دیکھو اللہ نے فیسلٹی کتنی رکھی ہے، جنتی اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوگا، اللہ فرماتا ہے قطوفها دانیہ، تو پھلوں کے گچھے اتنے لٹکے ہوئے ہوں گے، اتنے لٹکے ہوئے ہوں گے، ادھر طبیعت چاہے گی تو اور لٹک آئیں گے اور
سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک لیٹے لیٹے اسے کھانے کا انتظام فرمائے گا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات جنت بہت عظیم جگہ ہے. جنت نعمتوں کی جگہ ہے. اچھا یہ مٹی جو ہے مٹی ہماری یہ مٹی ہے نا اس میں خوشبو ہے. بولو خوشبو ہے. یہ مٹی سونا ہے نہیں ہے نا مگر یہ زمین اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لیے آپ تحصیل چلے جاؤ نہ جانے کتنے مقدمے وہاں ہیں اسی زمین پہ ہیں کہ نہیں ہے. بولو آپ لوگ تو سمجھدار ہیں کہ نہیں ہے. بہت قیمتی ہے یہ زمین ہے کہ نہیں. اگر نہ قیمتی ہو تو اپنا گھر دے دیجیے مجھے. گھر اپن اٹھا لے جاؤ زمینیاں دے دے ہے قیمتی نا. بولو نا تم نہیں بول رہے تمہاری زمین لے لیں گے. زمین قیمتی ہے لیکن وہ زمین جو جنت میں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ وہ زمین زعفران کی ہوگی اور اس زمین سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ مشک کی آ رہی ہوگی. سبحان اللہ. یہ 2 کوڑی کی زمین اس کے لیے مرے جا رہے ہیں. ارے جنت میں جو خوشبودار زمین ہوگی جو زعفران کی ہوگی کلر والی زمین ہوگی اس زمین کے لیے کچھ تیاری کرو. وہاں کچھ زمین لے لو. مچل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں کچھ تیاری کر لو وہاں کے لیے. یہاں 60-70 سالہ زندگی اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے. آنکھ بند ہوئی اندھیرا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا سویرا دیکھنا بھی ہے یا نہیں دیکھنا ہے. مگر اگر آپ نے حضور کو راضی کر لیا شریعت کی پابندیاں کر لی نمازیں پڑھی روزے رکھے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ماں باپ کی آپ نے خدمتیں کی بیویوں کے آپ نے حقوق ادا کیے آپ نے کسی پر ظلم و جبر نہیں کیا سب کے حقوق کا آپ نے خیال رکھا اور ساری چیزیں سمیٹ کر یوں کہہ لو کہ آپ شریعت کے پابند رہے اور ایک اچھے مومن بن کر زندگی گزار کے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر ادھر آپ کی روح نکل رہی ہوگی اور ادھر فرشتے استقبال کے لیے آ رہے ہوں گے. مجھے کہ بولو نا سبحان اللہ. ہاں اب میں آپ کا بات زیادہ وقت نہیں لوں گا میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. لیکن ایک مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے سبحان اللہ تو 1-2 نہیں جہاں مومن دبا کچلا غریب مفلس کلاش کوئی ہوا دے یا نہ دے گھاس ڈالے یا نہ ڈالے اپنے بغل میں بٹھائے یا نہ بٹھائے امیر اسے اپنے گھر بلائیں یا نہ بلائیں امیر کبھی اسے اپنے بغل بٹھائیں یا نہ بٹھائیں مگر اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے حضور کا سچا غلام ہے غریب تھا پھانکے ہوتے تھے جب اس کی روح نکل رہی ہوگی تو ملک الموت احترام کے ساتھ اس کی روح نکالیں گے اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک فرشتے نظر آئیں گے نورانی شکل والے سورج سے زیادہ چمکدار چہرے والے اور وہ مومن کو لینے آئیں گے اس کی روح کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور لے کے پہلے آسمان تک جائیں گے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوائیں گے آسمان کا دروازہ کھلے گا تو جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو اس مومن کی روح سے خوشبو آ رہی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے آسمان کے فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے ماں ھذا الروح الطیب یہ کیسی پاکیزہ روح ہے جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ ہمارے مشام جہاں معطر ہو رہے ہیں تو فرشتے فخر کے ساتھ کہیں گے ارے دروازہ کھولو غلام مصطفیٰ لے کے آیا ہوں. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اللہ کا نیک بندہ لے کے آیا ہوں حضور کا غلام لے کے آیا ہوں. تو وہ فرشتے جو پہلے آسمان پر ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں فرشتوں کی پہلے آسمان پر بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو وہ فرشتے یہ نہیں دروازہ کھول دیا جاؤ دروازہ کھول دیا جاؤ ایسا نہیں ہے. حدیث میں فَيُشَيِّرُهُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا. پہلے آسمان پر بے شمار فرشتے جب وہ دیکھیں گے کہ غلام مصطفیٰ آیا ہے تو سب فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کے دوسرے آسمان تک اس کا جلوس لے کے جائیں گے اسے رخصت کرنے جائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی.
بیان نہیں کر سکتا کہ مومن کی عزت کتنی ہوگی. ادھر جیسے ہی انتقال ہوگا ویسے اس کی عزت شروع. جب جنت لے جائیں گے فرشتے سبحان اللہ، تو قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی کو جنت فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو سواری پر سوار کریں گے. سواری پر سوار کرنے کے بعد کئی فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور عزت کے ساتھ اسے جنت کے گیٹ تک لے کے جائیں گے. جنت کے گیٹ پر جائے گا تو جنت کے گیٹ پر 2 چشمے ہیں، 2 درخت ہیں اور 2 درخت کے نیچے 2 چشمے ہیں. ایک میں وہ غسل کرے گا تو اس کا پورا ظاہر پاک و صاف ہو جائے گا، اور جب دوسرے میں غسل کرے گا تو اس کے اندر کا پورا صاف ہو جائے گا. پھر جنت کے گیٹوں پر فرشتے لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے یا دوسرے نبیوں کی امتیں آ رہی ہیں جو جنتی ہیں، جیسے ہی جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ فرشتے فوراً کھڑے ہو کر استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم فادخلوها. تم پر اللہ سلام علیکم فادخلوها، تم پر اللہ کا سلام ہو اور جنت میں خوشی کے ساتھ آرام کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اس میں جانے کے بعد تمہیں کبھی نہیں نکلنا ہے. سبحان اللہ. طبتم فادخلوها خالدین، تم بہت اچھے لوگ ہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ رہو، عیش میں رہو، آرام میں رہو. جتنی تکلیفیں جھیلنی تھی دنیا میں جھیل لی، اب یہ دنیا نہیں ہے، اللہ کی جنت ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو عیش و آرام کی جگہ کیا ہے بولو؟ جنت. کیا ہے بولو؟ اور جو جنت حاصل کر لے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے. بس یہ آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے کتنی دلچسپی ہے. لوگوں کی منڈیاں غائب ہو گئی ہیں، اب خالی کرسیوں کی منڈیاں دکھ رہی ہیں. اتنی تیزی سے لوگ. بہرحال آپ کامیاب ہیں، آپ کا جلسہ کامیاب ہے. سنیے، میں نہیں کہتا، میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آپ اس کو پیغام کے طور پر لے جائیے. اللہ کا کلام ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے عمل کیے. ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد، کہ نہیں ایمان لانے کے بعد گھر میں سو گئے. ایمان لانے کے بعد آپ بھی بولے، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے تو اللہ فرماتا ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اور اگر ایمان لائے بندہ، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے اور اچھے عمل کرنے کے بعد جنت کے باغات حاصل کر لے، جنت میں زمین حاصل کر لے، تو میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اگر آپ بڑی کامیابی چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ و رسول کے فرما بردار بنے. اللہ و رسول کے فرما بردار بنے، شریعت کے پابند بنے. دنیا چند روزہ ہے، وہاں ہمیشہ رہنا. وہاں کیا چیز؟ جب ہمارے مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ سب پبجی بہت کھیلتے ہیں. میں نے سنا تھا یہ پبجی بند ہو گیا ہے، چالو ہے. اچھا، ہمارا مدرسہ بن رہا ہے جو وہ ایک سٹرنگ والا، نام نہیں بتائیں گے، بےزتی کرنا نہیں، وہ بھی نوجوان ہے جیسے آپ لوگ ہیں. تو باغ ہے، باغ کے بالکل بغل میں مدرسہ ہے. تو وہ اکیلا کرسی لیے ہوئے بیٹھا تھا. میں نے کرسی دے دی تھی کہ بیٹھنے کے لیے، کرسی لے کے بیٹھا ہوا تھا اور بہت تیز تیز کسی سے جھگڑا کر رہا تھا. تو اتنی تیز بول رہا تھا، اتنی تیز جھگڑا کرنے لگا کہ میں اپنے روم سے باہر نکل آیا کہ دیکھیں کیا ہو گیا. آپس ہی میں تو نہیں لڑ گئے، سٹرنگ لگانے والے، چھت پڑنے والی بھی سٹرنگ لگا رہے تھے. باہر نکلا تو دیکھا امرود کے نیچے وہ اکیلے ہی کرسی لیے موبائل لیے بیٹھا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ، نہ اس کے پاس کوئی ہے نہ اس کے سامنے کوئی ہے، کچھ نہیں ہے، لیے ہے موبائل اور لڑ رہا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے اگل بگل دیکھا، پھر اندر جھانک کے آیا تو بیچارے 2-4 ٹھو پسینہ پسینہ اور لے کر کے وہی ٹھوکائی کر رہے تھے چھت پہ، وہ پڑھائی ٹھونک رہے تھے. تو میں نے کہا یار اگر یہ جھگڑا کر رہے ہوتے تو اتنی تیزی سے یہاں آ نہ پاتے. پسینہ اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں، یہ لڑ کیسے رہا. اچھا میں نہیں جانتا تھا کہ اس
حدیث میں یہ ہوتا ہے. اسی دن مجھے بھی پاپا جی پتہ چلا, میں واقعی نہیں جانتا تھا. تو میں نے کہا یار بات سمجھ میں آتی. تو اسی میں سے ایک سے پوچھا کہ بھیا کون جھگڑا کر رہا تھا, آپ لوگ تو نہیں کر رہے تھے. تو سب ہنسنے لگے. کہا مولانا صاحب زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا, آپ تو ویسے ہی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا وہ پاپا جی کھیل رہا تھا, اس میں لڑ رہا تھا, کسی سے لڑائی ہو گئی. اور میں نے سمجھا کہ پگلائے گیا ہے. یار پاگلوں والا کام نہ کرو, یہ پاپا جی میں کچھ نہیں رکھا ہے. حضور کی غلامی کرو, روزانہ درود شریف پڑھا کرو, روزانہ درود شریف پڑھا کرو. 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھو. حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جو روزانہ صبح اور شام 1000 مجھ پر درود بھیجے گا, درود شریف بھیجے گا, تو میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اپنے اس غلام کا ہاتھ پکڑ کے جنت نہ لے جاؤں. سبحان اللہ, سبحان سمجھ کے بولو نا, سبحان اللہ. اللہ. کام وہ کرو جس سے جنت ملے. یار یہ سب کی پاپا کیا ملے گا, ٹائم برباد کرتے ہو. میں نے پہلے بتایا نا مومن وہ ہوتا ہے جو فضول کاموں سے. اچھا بتاؤ اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ؟ فضول ہے نا, وقت برباد کرتے ہیں. تضییع اوقات ہے, حرام ہے. وقت ضائع کرنا حرام ہے. وقت جو ملے اللہ کا ذکر کریے, حضور پر درود بھیجیے. حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی فإن الصلاۃ زکاۃ لکم. تم مجھ پر کثرت سے بہت زیادہ درود شریف بھیجا کرو, درود شریف پڑھا کرو. جب بھی تمہیں فارغ وقت ملے, جب بھی فرصت کا وقت ملے, مجھ پر درود بھیجا کرو, کیونکہ تم جتنا مجھ پر درود بھیجو گے اللہ تمہارے دل کو اتنا ہی صاف ستھرا فرمائے گا. اچھا ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ختم کرنا چاہوں گا, فضیلا کر کے بڑھوا دیا. ایک عمل بہت پیارا عمل ہے, میں بتاتا ہوں جس سے حضور کا دیدار نصیب ہوگا. اگر آپ مدینہ نہیں جا سکتے, مال کی فراوانی نہیں ہے, اور مال ہو بھی تو مدینہ وہی جاتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں. قسمت میں ہے تو ہی جا پاتے ہیں, ورنہ بڑے مالدار گھوم رہے ہیں جو نہیں جا پاتے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایک حضور کا بتایا ہوا عمل حدیث میں ہے. اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں, ورنہ تقریب تو ختم ہو گئی. بتا دیں, بہت پیارا عمل ہے. توجہ کے ساتھ سنیں گے. آپ پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لو تاکہ اور سمجھ میں آئے. پڑھو سب لوگ پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ. حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ کی رات, کون سی رات بولو؟ جیسے یہ رات ہے صبح جمعہ ہے, صبح تو یہ والی جمعہ کی رات ہے, یہ والی. اب کل سنیچر ہے نا, تو یہ سنیچر کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ سنیچر کی رات ہے. تو جمعہ آنے والا اس سے پہلے جو رات آتی ہے جسے آپ جمعرات کہتے ہیں, اس رات میں حضور نے فرمایا کہ اچھا وضو کرے, ہو سکے تو غسل کر لے. کیا کر لے بولو؟ ارے نہائے لے یار, سمجھتا ہے, بڑھیا سے غسل کرے اور بہترین وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد نمازیں تو پڑھے ہی, فجر پڑھے, ظہر پڑھے, عصر پڑھے, مغرب پڑھے, عشاء پڑھے, اور سب نمازیں پڑھنے کے بعد اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد, اور 2 رکعت نفل کیسے پڑھے اس کا طریقہ بھی حضور نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھے, اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, کوئی سورت ملاتے ہیں نا, اس کے ساتھ کوئی سورہ اور پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد میں قل هو اللہ پڑھے. کیا پڑھے؟ سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں. قل هو اللہ 25 بار پڑھے. کتنی بار پڑھے؟ سورہ فاتحہ الحمد شریف 1 بار پڑھے, اور سورہ اخلاص قل هو اللہ کتنی بار پڑھے؟ 25 بار. باقی نماز جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے, بس اتنا فرق رہے گا کہ سورہ اخلاص کو 25 بار پڑھیں گے. کتنی بار پڑھیں گے بولو؟ سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھیں گے. 1 رکعت پوری کریں گے. پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کریں گے. سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف کتنی بار پڑھیں گے؟ 25 بار. پورا قل هو اللہ ہے نا, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, آخر تک 25 بار پڑھیں گے. یعنی دونوں رکعتوں میں 50 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں گے. 2 رکعت اس طرح پڑھنے کے بعد میں کیا کریں گے, مدینے کی طرف منہ کر کے پوری طرح لو لگا کر حضور سے, اور نگاہوں میں گنبد خضرا بسا کر کے آنکھیں بند کر لیں. پوری طرح سناٹا ہو. کوئی ایسا کمرہ چوز کریں یا کوئی ایسی جگہ چنیں جہاں پر آواز شور شرابہ نہ ہو. میرے عزیز یہ حدیث میں کیا ہے بولو؟ حضور کا بتایا ہوا عمل ہے, کسی عامل کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنیے.
حضور فرماتے پوری توجہ کے ساتھ وہ مدینے کی طرف متوجہ ہو اور 1000 بار، کتنی بار بولو؟ 1000 بار درود شریف پڑھے۔ کون سا درود شریف؟ وہ حضور نے الفاظ بھی بتائے، کہیے تو بتا دیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بس اتنا پڑھنا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھو، اللہم، سب لوگ پڑھو، اللہم صلی علی محمد، ایک میں ملا کے پڑھیے، علی محمد النبی الامی، سب لوگ پڑھو، علی محمد النبی الامی۔ خوب پڑھے بھیا، یہ تو تھوڑا ہارڈ ہوئے گا، نکاح پڑھو تو کلمہ پڑھا نیچے لگائے پڑھو، یہ ہنسیے نا، یہ دکھ کا مقام ہے۔ اچھا جو لوگ پڑھ پاتے ہیں اتنی تیز پڑھو کہ جو لوگ نہیں پڑھ پاتے ان کی عزت بچ جائے۔ سب لوگ پڑھو، علی محمد النبی الامی، پڑھو علی محمد النبی الامی۔ آواز بیٹھ گئی، چلیے خیر، تو مختصر سے ہیں، آپ کہیں حضرت کے پاس آ کر کے سیکھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ اب آپ کی عزت کا معاملہ ہے، ورنہ ہماری ماں بہنوں میں سے بہت پڑھ سکتی ہیں، مگر پردے کا خیال ہے میں انہیں بلا کر کے نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ خیال رکھیے، دوبارہ تقریر کرنے آیا تو میں آپ کی بے عزتی کرا سکتا ہوں ان کے سامنے۔ آپ ایسا نہ کرو یار، کچھ تو پڑھا کرو، کچھ پڑھو لکھو، دین سیکھو۔ تمہاری بیگم پڑھی ہوئی ہو تو ان سے پڑھ لو، یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، یہ نہیں کہ پڑھو تم تو کہ الٹے جاؤں تو، سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ پڑھ لو، کوئی گندی بات نہیں ہے، سیکھ لو تو اس سے بہتر کیا ہے۔ بہرحال تو یہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1000 بار پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص اس طرح عمل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میری محبت میں ڈوب کر کے اس درود کو 1000 بار پڑھے، تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے خواب میں اسے میرا دیدار ہوگا، اور جسے میری زیارت خواب میں ہوگی اللہ اسے عذاب نہیں فرمائے گا، اسے جہنم نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ پاک قیامت کے دن مجھے اس کو میری شفاعت عطا فرما کر اسے جنت کا مستحق بنائے گا۔ اللہ سبحان، عزیز کچھ کریے، میدان عمل میں آئیے۔ جنت بہت آسان ہے، مگر حضور کا غلام بن کر کے آپ دکھائیے، حضور کی غلامی میں جنت بہت آسان ہے۔ آیا حضرت نے فرمایا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو ہم اتنے مفلس ہیں علم و عمل میں کہ درود شریف کے الفاظ نہیں پڑھ پاتے۔ بتاؤ کتنا پیارا، کتنا مبارک عمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو خواب میں میرا دیدار ہو جائے تو حضور ہی کا دیدار ہوتا ہے۔ حدیث میں من رانی فی المنام فقد رانی لا یتمثل بی الشیطان۔ حضور فرماتے ہیں کوئی خوش نصیب اگر خواب میں میرا دیدار کرے تو اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میری شکل میں شیطان خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحان، یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے۔ کس کی خصوصیت ہے بولو؟ کہ خواب میں بھی حضور کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی خوش نصیب کو حضور کا دیدار ہو جائے تو یوں سمجھ لو کہ پھر اس کی قسمت بیدار ہو گئی، اور اللہ اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ اس پر عذاب نہیں فرمائے گا جس کو خواب میں اپنے نبی کا دیدار کرائے۔ تو آپ اس طرح کے عمل کریے، فضول وقت نہ برباد کریے، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریے، پڑھیے۔ آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ احادیث میں آیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے، مشکلیں حل ہوتی ہیں، بگڑے کام بنتے ہیں۔ جس کام کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کام بن جائے گا، درود کی برکت
से अल्लाह वो काम बना देता है। जरा मचल के बोलो ना सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये बात इन्होंने बढ़वा दी, वरना मैं कब का खत्म कर रहा था। एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद सीधा खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोलो ना इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। देखो दुरूद शरीफ जब कोई पढ़ता है तो अल्लाह फौरन राजी हो जाता है। नमाज पढ़े, रोजा रखें, हज करें, ज़कात करें, पेंडिंग में है, पता नहीं खुदा राजी हुआ, पता नहीं ये कबूल है या नहीं है। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसा अमल है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि नमाजें छोड़ दीजिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि रोजे न रखिए, ये सब फर्ज हैं। नमाज अहम्मुल फराइज है। नमाज के बाद जब दुरूद पढ़ेंगे तो दुरूद में रंग कुछ और होगा। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि दुरूद एक ऐसा अमल है कि अल्लाह ने हम लोगों पर करम फरमाया। अल्लाह ने हुजूर को मुखातब करके इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? मन सल्ला अलैका सल्लल्लाहु अलैहि, ऐ मेरे हबीब जो आप पर दुरूद भेजता है, आप पर वो रहमत की दुआ करता है, दुरूद भेजता है, जैसे ही उसके लब से दुरूद निकलता है फौरन ही मैं उस पर रहमत नाजिल कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमन सल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि, और है मेरे हबीब जो आप पर सलाम पढ़ता है, इधर सलाम के अल्फाज निकलते हैं कि मैं उस पर सलामती नाजिल कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ में ये फायदा है, दुरूद और सलाम में। तो आप ये हफ्ती पफ्ती के चक्कर में न पड़े। आपके पास अगर कोई फुर्सत का वक्त है तो वुजू बना करके किसी गोशे में बैठ जाएं, हुजूर पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने, मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो मदीने वाले आका राजी हो गए तो खुदा राजी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हमें और आप सबको, समझ अता फरमाए। बस हमारा पैगाम 2 शेर में ये पैगाम आप नोट कर लीजिए कि दुनिया अपना अपना काम करती है, अपने काम से वो नहीं हटती है। तो हम भी हुजूर के गुलाम हैं, हम भी हुजूर के गुलामी से नहीं हटेंगे। हमारा नारा ये होगा, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। बुलबुल एक परिंदा होता है, वो बताओ परिंदा अपना घोंसला छोड़ता है? नहीं छोड़ता ना। नहीं छोड़ता। एक परिंदा है बुलबुल, ये फूल का आशिक होता है, तो चाहे जितनी धूप हो बैठा हो फूले देखता रहता है। चाहे जितनी धूप हो फूल के बाग में जाके फूल ही तकता रहता है। कड़ाके की धूप हो फिर भी फूल ही देखता रहता है, चाहे जितनी धूप लगे, मगर फूल का आशिक है तो फूल छोड़ पाता नहीं है। शायर ने इसको कहा है कि एक परिंदा हो के फूल नहीं छोड़ पाता तो हम शमए नबूवत हुजूर को कैसे छोड़ पाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगर मेरे मुवाफिक ये नहीं है, सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं, बहुत खूब। तो बस एक नारा कि हम हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दामन का ये मतलब नहीं कि खाली नारा लगाए करो। दामन का मतलब ये है कि हुजूर की हर बात पर अमल करो, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, नेकियों के काम करो, और इस तरह हुजूर का दामन पकड़ो कि हुजूर तुम्हारा दामन पकड़ के जन्नत लेके चले जाएं। मजहब के बोलो बस इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मेरे बोलने में अगर कोई शरई लफ्ज़ या खता हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर मैं अपने मालिक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। नहीं पढ़ोगे तो फिर शुरू हो जाएंगे। पढ़ो सब लोग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये लिखा हम पढ़ा हो जाता तो वो हम हिज्जे लगाए पढ़ते। अब मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ, एक बार पढ़ा लिया है, जो लोग पढ़ पाए मेरे साथ पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तो पहला पढ़ लेते हो, तो ये वही कलमा है कि जिसको पढ़ने से आप हुजूर की गुलामी में आते हैं, इस्लाम में एंट्री होती है। सब लोग मचल के बुलंद आवाज से, हमारी माएँ और बहनें आहिस्ता पढ़ेंगी, आप लोग बुलंद आवाज से पढ़िए। आप माएँ और बहनें नहीं है, बुलंद आवाज से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف ہے پورا. اگر آپ کو نہ یاد ہو تو یہی جب آپ کے پاس فرصت کا وقت ہو تو ادھر ادھر وفجی کے چکر میں نہ رہیے. سمجھ میں آیا؟ بس اتنا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. ایک بار کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار درود شریف ہو گیا. ایک بار آپ درود پڑھو گے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. مچل کے بولو نا. پھر اگر آپ 100 پڑھیں گے تو جوڑ لینا کتنا ہو جائے گا. 1000 پڑھو گے تو کتنا ہو جائے گا. میں حدیث کی بات کرتا ہوں، قصہ اور کہانی نہیں. میرے عزیز، آپ حضور سے سچا پیار کر کے تو دیکھو. اگر آپ مدینے والے سے پیار کرو گے تو رب تم سے پیار کرے گا، اور جب رب تمہیں چاہے گا تو پوری دنیا مل کر تمہارا کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، چونکہ مجھے بٹھایا ہی گیا تھا اسی ٹائم پر. اب آپ لوگ کھڑے ہو جائیں. آپ نے بڑا ساتھ دیا، ہم شکر گزار ہیں. اور ہدیہ درود و سلام حضور کے بارے